Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids, kids. आओ बच्चों, सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہیں اسلام فار کڈس۔ پیارے بچوں ہمارے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس۔ پیارے بچوں آئیے اپنا پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اپنے پہلے سیگمنٹ جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آج کا سوال میں دے دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، نعت شریف میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ یہاں پہ کس کو پتہ ہے؟ احمد بھائی پتہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں آپ نے بھی جواب دینا ہے۔ تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ جانے پڑھنے کا، اور سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ Islam for kids, for kids. सीखे इस kids. اسلام فار کڈس۔ پیارے بچوں ہمارے سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں زازن بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن، جو اسلام فار کڈس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں کیونکہ قرآن پاک تجوید و قرات کے مطابق پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک ہم سب نے اچھے انداز میں تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ہی نازل فرمایا، اور اس کا حکم بھی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو عربی نازل فرمایا۔ تو قرآن پاک عربی زبان میں ہے، تو پڑھنے کا حکم بھی عربی زبان میں ہی ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک جب پڑھنا ہے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، ویسے نہیں پڑھنا۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 61 اور 62۔ جی ہاں، اردو میں تو بتا چکے، انگلش میں تو سب کو پتہ ہے۔ کیا ہے دانیال بھائی؟ سعود بھائی بتائیں گے؟ جی سعود میں بتائیے۔ 61 62 61 اور 62، اور اردو میں بتائیں گے ہمارے دانیال بھائی۔ کیا ہے؟ 61 ابھی بتایا تھا۔ 61 اور 62۔ 61 اور 62۔ ماشاء اللہ، 61 اور 62 آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں، توجہ کے ساتھ پہلے سننا ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا، دوسرا مرحلہ توجہ کے ساتھ، سمجھنا، تیسرا مرحلہ توجہ کے ساتھ پڑھنا، پڑھنا، اور چوتھا مرحلہ توجہ کے ساتھ سنانا۔ بھول تو نہیں گئے؟ بھول گئے؟ سنانے کی باری آئی تو شاید آواز کم ہو گئی۔ اچھا، 5واں مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ یہ مرحلہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے۔ جی ہاں، یہاں موجود بچے بھی حدر اور ترتیل سے پڑھتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجئے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب قرآن پاک پڑھیں حدر اور ترتیل کے مطابق پڑھیں۔ اچھا، یہ حدر اور ترتیل کیا ہوتا ہے؟ ذرا تھوڑا پوچھ لیتے ہیں، کس سے؟ سعود بھائی سے؟ ذہن میں نہیں آ رہا؟ سعود بھائی کی یاد آ گیا۔ جی، حدر کس کو کہتے ہیں ذرا بتائیے؟ بہت
بہت اسپیڈ سے پڑھنا. بہت اسپیڈ سے. کتنی اسپیڈ سے؟ جی اور تمام نہیں, کتنی اسپیڈ سے؟ کتنی اسپیڈ سے؟ تیز اسپیڈ. درمیان کتنی اسپیڈ ہونی چاہیے؟ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ چاہیے سید مصطفیٰ بتائیں گے. بتائیے. درمیانی اسپیڈ. درمیانی اسپیڈ. نارمل اسپیڈ. نارمل اسپیڈ. اتنی اسپیڈ سے پڑھنا جس طرح تراویح میں پڑھتے ہیں کہ اتنا اسپیڈ کے ساتھ قرآن پڑھنا جس میں قواعد و تجوید نہ بگڑے, مخارج وغیرہ صفات وغیرہ خراب نہ ہوں. ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اسپیڈ سے پڑھ سکتے ہیں. اور ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کہیں گے, دانیال سے پوچھتے ہیں. دانیال میں بتائیے. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, جیسے اماں کرام نماز میں پڑھاتے ہیں. نماز میں تو تدویر والا ہوتا ہے. جی حسین بھائی بتائیں گے. ترتیل یعنی تلاوت کے اس میں پڑھنا. اچھا, اب جیسے ترتیل تلاوت کو ہی کہتے ہیں, مگر حدر بھی جو ہوتی ہے وہ بھی تلاوت ہوتی ہے. ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا. ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا, خوب خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اور قرآن پاک میں جو ہے ایک آیت بھی ہے اس کے متعلق. کون بتائے گا؟ جی سید حمزہ کو یاد ہے, بتائیے سید حمزہ. ورتل القرآن ترتیلا. ورتل القرآن ترتیلا. اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے. اس کو کہتے ہیں ترتیل سے پڑھنا. اور جسے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کرام پڑھتے ہیں, محافل میں پڑھتے ہیں, اجتماع ذکر النعت میں تلاوت ہوتی ہے, بعض مرتبہ وہ ٹھہر ٹھہر کے ہوتی ہے, یا مدنی مذاکرے سے قبل جو تلاوت ہوتی ہے وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر ہوتی ہے. اکثر ایسے ہی ہوتی ہیں. اور جب اجتماع پاک ہوتا ہے, جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جمعرات کا, تو اس میں جو سورہ ملک پڑھی جاتی ہے وہ کون سا انداز ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے پیارے بچوں, کیا ہے سید مصطفیٰ بتائیں گے, کون سا انداز ہوتا ہے؟ حدر. حدر والا انداز ہوتا ہے. جی ہاں, وہ ہوتا ہے حدر والا انداز. اور جو ائمہ کرام پڑھتے ہیں نمازوں میں وہ ہوتا ہے تدویر. اس کو کہتے ہیں تدویر, یعنی ایک درمیانہ لہجہ. قرآن پاک پڑھنے کے کتنے مراتب ہیں, کتنے درجے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ حدر, ترتیل اور تدویر. جی حدر, ترتیل اور تدویر. ماشاءاللہ, یہ آپ کو یاد ہو چکے ہیں. یاد رکھیں اور ان کی ڈیفینیشن یہ بھی یاد رکھیں کہ حدر کسے کہتے ہیں, ترتیل کسے کہتے ہیں, اور تدویر کسے کہتے ہیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں. پہلا مرحلہ توجہ کے ساتھ سننے کا ہے. سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 61 اور 62 توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, اس کے ساتھ وقت ہوا اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا, اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی کری سر. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, توجہ کے ساتھ سنا. اب انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سمجھنے کی طرف بڑھتے ہیں, اور قرآن پاک ساتھ ساتھ پڑھیں گے بھی, سمجھیں گے بھی. تو میرے ساتھ مل کر آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا, سب کی آواز آئے, جو بڑے بچے ہیں, نعت خوان بچے, ان کی بھی آواز آئے تو اچھی بات ہے, اور آواز اچھی ہو جائے گی, بلند ہو جائے گی. اور بلند آواز سے پڑھنے کی بھی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. اچھا, یہ آپ مائک جو ہے اپنی طرف کر کے رکھیں گے نا گھما کے, تو انشاءاللہ آواز جو ہے آپ کو صحیح اور اچھے انداز سے آئے گی. ماشاءاللہ. جی. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون.
دانیال بھائی رہ گئے. کیوں رہ گئے دانیال بھائی پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے لگتا ہے پریکٹس نہیں کی. پریکٹس کرتے تو آپ جو ہے پوری آواز جو ہے اچھے انداز سے آپ پڑھ بھی لیتے اور آواز ملا بھی لیتے. اور کیا ہوا کہ آپ رک گئے. اور کوشش کریں, آیت بڑی ہے مگر کوشش کریں کہ ملا کے پڑھیں. جہاں غنہ آتا ہے غنہ کریں, جہاں مد آتا ہے مد کریں. تب یہ چیزیں ساری کریں گے تو آپ ملا کر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک مرتبہ دہراتے ہیں, عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. جی حسین بھائی سے غنے رہ گئے, اس وجہ سے غنے میں آپ آگے نکل گئے, بقیہ پیچھے رہ گئے. ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اب بڑھتے ہیں اس حرف کی طرف. پہلا علا, اس آیت کا پہلا حرف ہے عین. عین ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے. اچھا, کسی نے کہا نیچے والے سے. حسین بھائی کی آواز ہے نیچے والے سے, کسی کی درمیان سے. تو اب پوچھتے ہیں کہاں سے؟ درمیان والے حصے سے. درمیان سے. جی درمیان. اچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ حذیفہ. کیا نام ہے؟ ٹیم اے سے چھوٹے بچے. احمد بھائی. محمد احمد بھائی کیا ہے یہ؟ درمیان سے یا نیچے والے سے؟ نیچے سے تو نہیں, پکا سوچ لیں, پکا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور حرف ادا ہوتا ہے, کون سا ہے؟ ہاں. بتائیے بتائیے. ہاں. ہا یا ہا؟ لبیک. ہا یا ہا؟ ہاں. سوچ رہے ہیں. اچھا چلیے سعود بھائی آپ مدد کریں. سعود بھائی آپ بتا دیں, آپ بتائیں, آپ بتائیں, مجھے بتائیں آپ. ہاں. ہا یا یہ ہا بھی, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہا کہہ رہے ہیں. ہاں. ہا یا ہا؟ ہاں. ہاں. کیا ہاں. محمد احمد بھائی کا احمد میں جو ہا آتا ہے وہ والا؟ نہیں, ہاں. ہاں. اور آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے پیارے بچے. اور سعود بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. ہا ادا ہوگا, احمد کا ہا جو ہوتا ہے یہ والا ہا آئے گا پیارے بچے, خاص خیال رکھنا ہے. عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے. اچھا, اب ٹیم بی بتائے گی غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے. اور اب ٹیم اے میں سے بتائیں گے, بی میں سے بڑے بچوں کی حسین بھائی کی ٹیم بتائیں گے حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے. زور سے. حلق کے نیچے والے حصے سے. پکا؟ جی. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے پیارے بچے, ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے, غین اور خا حلق کے درمیان والے حصے سے, اوپر والے. اوپر والے سے. اچھا, عین اور ہا حلق کے اوپر والے سے, درمیان والے. درمیان والے سے. ایسے تھوڑا سا گھمائیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے, ماشاء اللہ. جی ہاں, حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے, عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے, غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے. پیارے بچوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف حلقی. حروف حلقی کہتے ہیں, ماشاء اللہ. اچھا کوشش کیا کریں آپ لوگ جو ہے مائک اٹھا لیا کریں تاکہ اور آواز آپ کی کلیئر جائے گی, ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. یہ مد کون سی ہے؟ مد کون سی ہے؟ سعود بھائی کو یاد ہے یا دانیال بھائی کو یاد ہے؟ دانیال بھائی بتائیے. مد متصل. مد متصل. اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے, مگر ابھی پوچھنے ہو سکتا ہے صحیح ہو. چلے سعود بھائی آپ بتائیے. مد منفصل. اور سعود بھائی نے درست جواب دے دیا ہے. دانیال بھائی تھوڑی جلدی کر دیا آپ نے, جلدی کی نا, جلدی کی, سوچا نہیں, دیکھا نہیں, لگتا ہے توجہ نہیں گئی, توجہ نہیں گئی نا. اس لیے کہتے ہیں توجہ سے سننا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, پڑھنا بھی ہے. اچھا سعود بھائی آپ نے کہا کہ یہ مد منفصل ہے اور آپ نے کہا مد متصل ہے دانیال بھائی, تو اب کس کا جواب تو ان کا درست ہو چکا ہے. اچھا کیوں درست, آپ نے کیوں کہا کہ یہ مد منفصل ہے؟ اب اپنی وضاحت کریں. آپ نے مد منفصل کہا, اس کی وضاحت کریں. حروف مد کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں, اس لیے مد منفصل ہوگی. اور کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے پیارے بچوں. آگے بڑھتے ہیں. اس کو پڑھیں گے کتنا؟ 2 2.5 الف یعنی 4 یا
5 حرکات کھینچ کر. جی ٹھیک ہے, آپ کا جواب بالکل درست ہے پیارے بچوں. اور آگے بڑھتے ہیں, یہ ہے حمزہ یا الف. سب مل کر بولیں حمزہ. اچھا, جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے کیا بن جاتا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں, کھڑی حرکات آ جائیں, سکون کی علامت آ جائے, حمزہ. ماشاء اللہ. اچھا, یہ حمزہ ہے یا حمزہ ہے؟ حمزہ حمزہ. حمزہ اچھا, ایک منٹ. سید مصطفیٰ بتائیں گے. مائک لیجئے گا. حمزہ. ہاں سے. حمزہ. ہے ہاتھی والا. ہاں. اچھا, یہ ہمارے ہیں سید حمزہ. یہ ہاں سے ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ حمزہ. ان کا نام ہے سید حمزہ. ماشاء اللہ. اور یہ ہے حمزہ. اور حمزہ اور حمزہ میں فرق ہوتا ہے. اچھا, حمزہ کے آخر میں کیا آتا ہے؟ یہ سید حمزہ جو ہے ان کے آخر میں کیا آتا ہے؟ حسین بھائی بتائیں گے. ہاں. اتنا موٹا ہاں آتا ہے. ماشاء اللہ. شروع میں ان کے ہاں ہے اور آخر میں ان کے ہاں ہے. ماشاء اللہ. تو حمزہ آخر میں ہاں ہوگا. ماشاء اللہ. اور یہ بھی حمزہ ہے پیارے بچوں. آگے بڑھتے ہیں. نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے, جلدی سے جواب دیں گے کون؟ سید حمزہ سے پوچھتے ہیں. سید حمزہ, آپ بتائیے کیا ہے قاعدے کا نام؟ اور آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے. جی دانیال بھائی بتائیے. ادغام مع الغنہ. او, ابھی یاد آ گیا. سید حمزہ کو یاد آ گیا, فوراً یاد آ گیا نا. تو غلطی ہو جاتی ہے, کبھی ایسا ہو جاتا ہے جلدی, جیسے دانیال بھائی سے غلطی ہو گئی تھی, ہے نا, اور ابھی دانیال بھائی نے درست کر لیا. تو اچھا, یہ ادغام مع الغنہ کیوں ہے؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے را اور لام کے علاوہ حرف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. حرف یرملون میں سے را اور لام کے علاوہ کوئی آ جائے. ماشاء اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے پیارے بچے. یہاں پر نون ساکن کے بعد دوسرا نون آ گیا ہے, ادغام مع الغنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ سب مل کر بولیں. ادغام مع الغنہ. مع معنی ساتھ کہتے ہیں. مع کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ ساتھ, غنے کے ساتھ. تو کیا ہوگا؟ ادغام مع غنہ, مع الغنہ, غنے کے ساتھ ادغام. اچھا, ادغام کی معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ادغام کے معنی کون بتائے گا؟ اچھا, میں اب کچھ چیز کر کے دکھاتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے شاید. چلیں. ملانا. ماشاء اللہ, حسین بھائی نے سمجھ لیا ہے. ادغام کی معنی ہے ملانا. ہے ملانا ہے نا, ایک حرف ساکن کو دوسرے حرف میں ملانا. اچھا, ملانا بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے. جیسے ہم چائے بناتے ہیں, اس میں پتی ملاتے ہیں. ایسے دودھ میں پتی ملائی تو چائے بن جاتی ہے نا. چینی ملاتے ہیں تو ملانا ہو کہلائے گا. اچھا, اسی طرح دودھ میں پانی بھی ڈالتے ہیں. پانی ڈالتے ہیں نا, چائے میں گاڑھا دودھ ہوتا ہے, تھوڑی سی چلو کم پانی والا, تو پانی ملاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ملانا کہلائے گا. اچھا, اب یہ بتائیے, ایک ہوتا ہے ادغام مع الغنہ, ایک ہوتا ہے بلا غنہ, غنے کے ساتھ اور بغیر غنے کے. آگے آ رہا ہے؟ آگے نہیں آ رہا ہے. چلیے ابھی آپ بتائیں بغیر غنے کے کیسے ہوگا؟ سید, اچھا ہمارے سعود بھائی بتائیں گے. سعود بھائی بتائیے. ادغام بلا غنہ کب ہوتا ہے؟ را لام, نون ساکن کے بعد اگر را اور لام آ جائیں تو. جی ہاں, جب نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام آ جائیں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. با کا مخرج ہے, مل کر بولیں. دونوں ہوٹوں کے تر حصے سے. دونوں ہوٹوں کے تر حصے سے. ماشاء اللہ. اور یہاں دال پر تشدید والا حرف ذرا رک کر ادا ہوتا ہے. رک کر ادا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. لام پر بھی زبر ہے اور اس کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کریں گے. لام کا مخرج کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ. چھوٹے بچوں میں سے سب کو یاد ہے. حذیفہ, محمد احمد کو ابھی کچا کچا یاد ہے. ہاتھ کھڑا کر لیں پھر واپس. سید حمزہ یاد ہے آپ کو؟ ماشاء اللہ. محمد حسین آپ کو بھی یاد ہے پکا؟ سید مصطفیٰ آپ کو بھی یاد ہے؟ سید مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں. جی بتائیے. زبان کا کنارہ اور دہت سے ثنایا تک کے مسئولوں سے. ضاحک سے ثنایا تک کے مسئولے. پکا؟
پکا؟ سید حمزہ بتائیں گے ان کا جواب درست ہے یا نہیں؟ درست ہے. پکا؟ تو ذرا جوش میں بولے. سید مصطفیٰ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ، سید مصطفیٰ کا جواب بالکل درست ہے. زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنائے تک کے مسوڑے، یہ ہے لام کا مخرج. اور نون کا مخرج بھی بتانے جا رہے ہیں ہمارے کون؟ سعود بھائی یا حمزہ بھائی سے پوچھتے ہیں؟ سید حمزہ سے پوچھتے ہیں. سید حمزہ آپ بتائیے. زبان کا کنارہ دائق سے ثنایا تک کے مسوڑے سے. یہ تو لام کا. انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑے. انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑے نون کا مخرج ہے. ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے لام کا مخرج ہے. اور را کا مخرج بھی قریبی ہے. یہ دانیال بھائی کو یاد ہے یا محمد احمد کو بھی یاد ہے؟ بتائیے. زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے ہوتا ہے. زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے. ٹھیک ہے، اس میں بھی قریب قریب ہے مگر اور اس سے بہتر جواب. جی. زبان کا سرا اور کنارہ اور ربائی سے ثنائے تک کے مسوڑوں سے ادا. جی ہاں، زبان کا سرا و کنارہ اور مقابل کا تالو یہاں ہوتا ہے ثنایا اور ربائی. ربائی اور ثنایا دو مسوڑے جو ہوتا ہے خا کا مخرج آتے ہیں. اس میں نوک زبان کو بھی دخل ہوتا ہے مگر ساتھ ساتھ جب اس کی آواز آتی ہے زبان پھیلتی نہیں. بعض لوگ پھیلا لیتے ہیں، بعض پھیلا لیتے ہیں تو خراب کرتے ہیں. کیا؟ الرحمن اور اس کو الرحمن الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ. جی بتائیے دانیال بھائی. اظہار شفوی. اظہار شفوی آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اظہار شفوی. آپ سمجھتے تھے شاید غلطی ہو گئی ہے. میں نے کہا آپ سے غلطی پورا تو نہیں کہا تھا، نہیں ہوئی ہے. ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یعنی نہیں کہ آپ نے غلطی اور جواب درست دے دیا ہے پیارے بچے. اچھا آگے سا کا مخرج کون بتائیں گے؟ سا کا مخرج یہ بھی دانیال نہیں بتانا چاہ رہے، کوئی اور تو بتائیں. سا دیکھیں ادا کریں. سا زبان کا سا 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 زال و. اب تو یاد آ گیا نہیں؟ سید مصطفیٰ کو بھی یاد آ گیا ہے، دانیال کو بھی یاد آ گیا ہے. جی سید مصطفیٰ آپ بتائیے. زبان کا سرا اور اوپر کی دانتوں کی اندرونی کنارے سے. اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. جب زبان کا سرا لگتا ہے تو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے تو ادا ہوتے ہیں کون کون سے حروف؟ سید مصطفیٰ بتائیے. 3 حروف. ایک تو یہی ہے نا بھائی. ارے پیارے بچے ابھی بتایا بھول گئے. سا اور چلے آپ بتا دیں. محمد حسین آپ بتا دیں. سا زال و. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف اس میں بھی سا ہے. لسویہ. حروف لسویہ. ماشاء اللہ. یاد آ گیا ماشاء اللہ. اور الف سے پہلے زبر آ جائے تو ہوتا ہے لام پر زبر ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے. اور کاف کی ادائیگی ہوتی ہے. کاف کا مخرج کون بتائیں گے؟ کاف کا مخرج بتائیں گے ہمارے سید حمزہ. سید حمزہ بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. سوچ لیں ایک مرتبہ، پھر سوچ لیں. یہی ہے. اور آپ نے صحیح سوچا اور صحیح جواب دے دیا ہے. ماشاء اللہ بالکل جواب درست ہے. زبان کی جر اور تالو کا سخت حصہ کاف کا مخرج ہے. آگے آئے گا قاف، اس کا بھی مخرج پوچھ لیں گے آپ سے. ابھی اچھا یہاں میم ساکنی قاعدوں میں سے پہلے یہ بتائیے، میم ساکنی قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ ہے؟ یہ تو آپ نے دانیال بھائی نے. سعود بھائی آپ بتائیے. اظہار شفوی. ارے بھائی یہاں پر میم ساکنی بعد واو آ رہا ہے اور یہاں میم ساکنی بعد سا تھا، تو یہاں پر بھی کیا وہی قاعدہ ہوگا؟ جی. سوچ لیں. جی. پکا؟ جی. اور آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ. اور واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے. اور یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ. جی کون بتانے جا رہے ہیں؟ یہ بھی سعود بھائی سے پوچھیں. نہیں بھائی ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں. تو آپ بتائیں گے. حسین بھائی بتائیں گے. حسین بھائی کو یاد ہے اور حمزہ کو یاد نہیں ہے؟ اچھا آپ کے برابر میں بھی حمزہ ہے نا؟
یہ بھی حمزہ ہے، ادھر بھی حمزہ ہے، ادھر سید حمزہ ہے اور آپ حمزہ ہیں، محمد حمزہ ہے، ایسے ہی مائک میں بولے. جی آپ کا نام بھی حمزہ ہے؟ جی حمزہ. حمزہ ہے یا حمزہ ہے؟ حمزہ. حمزہ، ماشاء اللہ. چلے آپ کے برابر میں حسین بھائی بتائیں گے یہاں نون ساکنی قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مع الغنہ. اور آپ کا جواب پیارے بچے بالکل غلط ہو گیا ہے، ادغام بلا غنہ. لبیک. بھی غلط ہو گیا ہے. اب بتانے جا رہے ہیں اخفا اخفا اخفا. اخفا. یاد آ گیا، کس نے بتایا؟ صحیح بتائیں. ہم سمجھے دو نون ہے تو ادھر بھی تشدید وہ لگی ہوئی ہے. اچھا ہم سمجھے، آپ کیسے سمجھے؟ ہم تو کئی کافی ہوتے ہیں نا. اچھا آپ دونوں سمجھے، ہم جمع کا صیغہ ہے. اچھا تو آپ کیا سمجھے کہ یہاں نون ساکنی کے بعد کون سا حرف آ گیا؟ نون کے اوپر پیش نہیں ہے. میں سمجھا کہ وہ ہے جزم. جزم میں نون کے اوپر پیش بھی اور نون کے اوپر جزم بھی. دیکھیں اس پہ جزم سمجھا, اس پہ پیش سمجھا. اچھا اس پہ جزم سمجھے, اس پہ پیش سمجھے. تو ادغام کے لیے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ادغام کے لیے کیا, اگر ادغام ہونا ہوتا ہے تو کیا آتا ہے پتہ ہے؟ عرف یرملون میں سے, عرف یرملون میں سے آتا پیارے بچے. اور پھر جب ادغام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تشدید بھی آئی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, تو یہاں تشدید بھی نہیں ہے, تو اس لیے آپ نے آخر جواب درست دے ہی دیا. ماشاءاللہ. اخفا کا قاعدہ ہوگا نون ساکنی کے قاعدوں میں سے قاعدہ اخفا, اور اخفا کی معنی ہے کیا؟ دانیال بھائی بتا دیجئے. نون کو چھپانا. نون کو چھپانا. اخفا کی معنی ہے چھپانا. اخفا کی معنی پہلے کیا ہے؟ چھپانا. پھر کس کو چھپانا؟ نون کو چھپانا. گڈ, ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. شین. اچھا شین کا مخرج بتانے جا رہے ہیں کون؟ شین. محمد احمد سے پوچھتے ہیں. زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے شین, اور اس کے ساتھ دوسرے حروف کیا ہے؟ جیم اور یا. جیم اور یا, ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شفویہ. حروف شفویہ غلط ہے, شجریہ. حروف شجریہ. اور آپ نے جواب درست دے دیا. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں حسین بھائی؟ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. اس میں صفت تفشی بھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. یہ بغیر بتائے آپ کو یاد ہے صفت تفشی. اصل تفشی کسے کہتے ہیں حسین بھائی؟ ذرا بتائیے, وضاحت کیجیے. منہ میں آواز پھیل جانا. منہ میں آواز کا پھیل جانا پیارے بچے, اور آپ سے بالکل غلطی نہیں ہوئی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. صفت بھی بتا دی پیارے بچے. اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے, ہمارے یہاں موجود بچے محنت کر رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں. آپ بھی کوشش کریں, آپ بھی یاد کریں, حروف کے مخارج بھی یاد کریں اور صفات کو بھی یاد کریں. ماشاءاللہ. اور یہاں حمزہ کی ادائیگی ہوگی کلیئر, خوب واضح کر کے پڑھیں گے. اور پھر میم ساکنی کے قاعدوں میں سے قاعدہ سب مل کر بولیں. اظہار شفوی. اخفا کس نے کہا؟ دانیال بھائی اخفا کیسے ہو گیا یہ بتائیے. اخفا شفوی کہنا چاہ رہے تھے. اچھا اخفا شفوی ہو سکتا ہے میم ساکنی کے بعد فا آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں. اچھا کب ہوگا اگر اخفا شفوی ہوتا ہے میم ساکنی کے بعد کیا آتا؟ نون ساکن کا قاعدہ سمجھے, اکفا. اچھا میم ساکنی کے بعد اگر یہاں کون سا حرف آتا تو اخفا شفوی ہو جاتا؟ با. با آ جاتا. میم ساکنی کے بعد با حرف آتا ہے تو اخفا شفوی ہوتا ہے. اب آپ نے جواب درست دیا دانیال بھائی, پہلے آپ سے غلطی ہو گئی تھی. آگے بڑھتے ہیں. فا یا زیر فی, یا مدہ ہے, ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. میم الف زر ما, الف مدہ ہے, ایک الف کھینچنا ہے. لا, یہ بھی ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے, الف مدہ ہے. اور تعلمون میں عین کی ادائیگی کے لیے رکھنی ہے, اور آخر میں وقف کریں گے تو ہو جائے گا مد عارض ہو جائے گا. اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اچھا غلطی ہوئی ہے, نشأتل نہیں نشأتل. کیا پڑھیں گے؟ آہستہ آہستہ اور درمیانے لہجے سے, بہت ٹھہر کے بھی نہیں پڑھنا, سب کے ساتھ مل کر. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. ماشاءاللہ. آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, مگر آیت آپ نے اچھی طرح پڑھی, کوشش کریں آگے پیچھے بھی نہ ہو,
مل کر پڑھیں، اچھے انداز سے پڑھیں اور اچھی بہتری آئے گی. جی واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی. لام کا مخرج آپ بتا چکے ہیں، لام کا مخرج دوبارہ دہراتے سب مل کر. جی ہاں، زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنائے تک کے مسوڑے. اب آگیا قاف. قاف کا مخرج بتانے جائیں گے کون؟ لبیک. ماشاءاللہ. چلے سعید مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں. سعید مصطفیٰ آپ بچا رہی. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. سوچ لیں. جی. پکا؟ جی. زبان کی جڑ و تالو کا سخت حصہ کس کا مخرج ہے؟ کاف. زبان کی جڑ و تالو کا نرم حصہ کس کا مخرج ہے؟ قاف. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ کس کا مخرج ہے؟ کاف. کاف. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ کس کا مخرج ہے؟ قاف. قاف. یہ والا قاف. اور آپ نے دونوں حروفوں کے صحیح جواب دے دیے ہیں اور ان کو کہتے ہیں حروف لہویہ. لہویہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دال میں کریں گے کیا؟ سعود بھائی بتائیے. کلکلا. قلقلہ. جی. قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ آواز لوٹ کر آنا. آواز کو لوٹ کرانا. قلقلہ کی معنی. جی سید حمزہ. جنبش اور حرکت کے ہیں. جنبش یا حرکت ہونا. مگر وہ جنبش اور حرکت کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی وضاحت کریں گے تو آواز لوٹ کر آنا. آواز لوٹ کرانا. تو ہمارے جو سعود بھائی بتا رہے تھے وہ بھی درست ہے اور ہمارے سید حمزہ نے بتایا وہ بھی درست ہے. ماشاءاللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. عین کا مخرج آپ بتا چکے ہیں حلق کا درمیان والا حصہ. اور یہاں میم سائن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ لبیک. وہی قاعدہ ہے، سب مل کر بولیں. اقفا. اور آپ کی غلطی پھر ہو گئی ہے. اظہار شفوی. اظہار شفوی. سعود بھائی سوچ رہے ہیں اظہار شفوی یا اخفاء شفوی؟ اظہار شفوی. اظہار. اچھا چلے پھر دوبارہ ہم سعود بھائی سے پوچھتے ہیں. اظہار شفوی. دانیال بھائی اظہار شفوی. آپ نے بھی کہا تھا اخفاء اظہار شفوی. اور انہوں نے بھی کہا اخفاء شفوی. غلطی ہو گئی تھی مگر جو دوبارہ سے سوچا دیکھا اور درست کر لیا ہے. ماشاءاللہ. اور خود ہی درست کرنا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے کو قاعدہ یاد ہے مگر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ غلطی ہو گئی. جی ہاں تو توجہ رکھنی ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. میم کو نون سے ملائیں گے اور یہاں پر نون میں کیا ہوگا؟ نون مشدد. جی سید حمزہ بتائیے کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا. نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے. ایک الف کا دو الف کا؟ ایک الف. ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. شین کو ہی ادائیگی کریں گے کلیئر کر کے. اور حروف شجریہ میں سے شین اور تفشی منہ میں آواز پھیل جاتی ہے. حمزہ کی ادائیگی کلیئر ہوگی. تا کو لام سے ملانا ہے. لام کو تھوڑا سا بھی نہیں ملانا. جی ہاں. اور حمزہ کی ادائیگی کلیئر. واو ساکن سے پہلے آ گیا پیش. کیا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا. کھڑی حرکات کو کتنا کھینچ کر ادا کرتے ہیں؟ اچھا یہ کون بتائے گا کہ یہاں پر ایک کھڑی حرکات یہاں ہے واو مدہ یا کھڑا زبر یہاں واو مدہ، اس کی اور اس کی ادائیگی کتنی ہوگی؟ لبیک. دانیال میں بتائیے. دونوں کو واو مدہ الف مدہ اور یا مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور کھڑی حرکات کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دونوں کو ایک ایک الف کھینچیں گے؟ جی. یعنی دونوں کو ایک ایک الف کھینچیں گے جی. یا دونوں کو 2 حرکات کھینچیں گے؟ دونوں کو ایک ایک الف اور دونوں کو 2 حرکات. ماشاءاللہ. جی ہاں ایک ایک الف بھی کھینچیں گے 2 حرکات بھی کھینچیں گے. ماشاءاللہ. کیونکہ ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچا جاتا ہے کھڑی حرکات کو بھی اور مدہ کو بھی. اور دانیال بھائی کا جواب بالکل درست ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ واو زین. لام الف زبر لا کھینچ کر ادا کریں گے. ایک الف ہے. اور تا کا مخرج بتا چکے ہیں؟ نہیں کوئی بتا چکے. کون بتائیں گے تا کا مخرج؟ دانیال میں بتائیں. چلیں دانیال میں بتائیں. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. جی ان کو کیا کہتے ہیں حسین بھائی بتائیں گے؟ حروف نطعیہ. حروف نطعیہ کتنے حسین بھائی؟ 3. کون کون سے؟ تا دال تو. اور آپ کا جواب درست ہوا. ماشاءاللہ. ذال کی ادائیگی ہوتی ہے کہاں سے؟ ذال کا مخرج بتایا تھا کس نے؟ سید حمزہ بتائیں گے. بتائیں جی. ذال کا مخرج زبان کا سرا. جی.
اور ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। अच्छा, कितने हुरूफ अदा होते हैं? 3। कौन कौन से? सा दाल दो। ता जा क्या? ता जाल क्या? सा जाल? भाई सा सा है ये ना? सा जाल दो वो दो दो वो वो थोड़ा सा नाक में जाएगा ना, ज्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा सा दो वो थोड़ा सा नाक में जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो दोबारा क्लियर अदा करें। दो वो क्या करेंगे? वो माशाअल्लाह। दानियल में जाएगा? नहीं, थोड़ा सा, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मुशद्दद आप जरा रुक कर अदा करेंगे और आखिर में हो जाएगा मद्दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ मौजूद बच्चों ने काफ़ी कवायद याद कर लिए और आप भी कोशिश करें कवायद याद करें, अच्छे अंदाज से पढ़ें और आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि हमने कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आइए आपके कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी कॉल्स प्ले कीजिए। मेरा नाम आमना रजा तुर्क है। मैं रावलपिंडी से अर्ज कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है नाज़ शरीफ में। आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है। मैं सरदाराबाद से बोल रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है नात शरीफ में हमारे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। किड्स बन्नी चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी, आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मानूर अयूब है। मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। सवाल का जवाब ये है नाज़ शरीफ में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। जी सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हुसैन रज़ा अत्तारी है। मैं नया से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबान भाई, आपके सवाल का जवाब है कि नात में हमारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ। जी सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आयजा तारिया है। मैं मुल्तान से बोल रही हूँ। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जी सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ वक्त हुआ अपने अगले मरहले की जानिब पढ़ने का, और इस मरहले का नाम हमें बताएंगे दानियाल भाई। जी दानियाल भाई। तवज्जो के साथ पढ़ना। जी, तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब तवज्जो के साथ इन आयतों को मिलकर पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तअलमून। अच्छा चलो आधी आधी आयत करके पढ़ते हैं, फिर आपको याद हो जाएगा। अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम। अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम।
وننشئكم فيما لا تعلمون وننشئكم فيما لا تعلمون فيما لا تعلم فی یا مدہ فی ما علی مدہ پھر لا علی مدہ تانیہ البین سب کو کھینچنا ہے اور جہاں غنہ آتا ہے نا تو غننے کو ایک الف پکڑا کریں کیا کرنا ہے غننے کو پکڑنا ہے ایک الف ٹھیک ہے پھر دوبارہ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ماشاء اللہ اور اچھی طرح کوشش کرنی ہے مل کر پڑھنا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَّشْأَةَ الْأُولَى وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ماشاء اللہ اب دیکھیں گے کہ آپ کتنے حد تک پڑھنے میں کامیاب ہوئے ہیں صحیح طریقے سے وہ ہوگا تب اندازہ جب آپ سنائیں گے سنانے میں پتہ چلے گا جی کون سنانا چاہ رہے ہیں جی ہمارے ٹیم میں سے کون ہے احمد بھائی یا سعود بھائی کا ہاتھ نیچے ہے دونوں کا چلیں ہم سنتے ہیں کس سے دانیال بھائی سے چلیں دانیال بھائی پڑھیے على أن نبدل نبدل على أن نبدل نہیں نبدل على أن نبدل چلیں ابھی آپ پھر تیاری کر کے آئیے گا ابھی آپ تیاری نہیں کر کے تیاری کر کے آئیں گے تو پڑھیں گے اب آپ سے سنتے ہیں حسین بھائی سے حسین بھائی آپ پڑھ کے سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون ماشاء اللہ دوسری آیت کون پڑھ کے سنائیں گے دوسری آیت سید حمزہ چلیں پڑھ کے سنائیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ماشاء اللہ اور اب بڑھتے ہیں آخری مرحلے کی جانب جس کا نام ہے حذر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا تو دانیال بھائی ذرا مائک دے دیجیے گا اب ہم آپ کو بڑے بچے ہمارے ساتھ حذر اور ترتیل میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم
ماشاء اللہ. حسین بھائی اب پہلی آیت دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے. ماشاء اللہ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. صدق اللہ العظیم. صدق ماشاء اللہ بہت پیارے انداز سے ہمارے حسین بھائی نے پڑھا, ہمارے سید حمزہ بھائی نے پڑھا. اللہ پاک آپ سب کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. اسی طرح کوشش جاری رکھیں, اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھیں. اچھے انداز سے پڑھنا سیکھنا ضروری ہے. ماشاء اللہ اللہ پاک آپ سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانے بڑھنے کا, اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں, ماگت میں سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں اپنے راؤنڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے ہم سید حمزہ بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی سید حمزہ بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے ختم رسل, اے ختم رسل مکی مدنی, اے ختم رسل مکی مدنی, اے ختم رسل مکی مدنی. کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں, اے ختم رسل مکی مدنی. کونین
सब लेकिन ज़ीशान नबी गए सब लेकिन पर मेराज का दूल्हा कोई नहीं अल्लाह कोई नहीं ज़ीशान नबी गए सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं ए ख़त्मे रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं ए ख़त्मे रसूल। वाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इसी के साथ वक्त हुआ है अपने पहले राउंड की जाने बढ़ने का। ये है रैपिड फायर राउंड। तो आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? माइक में बोलें, आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी तो प्यारे बच्चों, आइए अपना राउंड शुरू करते हैं। सर को चौखट पे ताजदार हरम, ये निकल जाए दम ताजदार हरम। जी टीम ए। ये रहा मेरा सर सीना कल्बो जिगर रख दो आगा कदम ताजदार हरम। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी टीम बी। हर बरस हज करूं, हर बरस हज करूं, हर बरस हज करूं, गिरदे काबा फिरूं, या शाह मोहतरम ताजदार हरम। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी टीम ए। हाज़री का सबब हो ए अता माहे अरब आए तैबा में हम ताजदार हरम। ये शेर दोबारा पढ़ दें। हाज़री का सबब हो अता ए माहे अरब आए तैबा में हम ताजदार हरम। ये है अता नहीं है, हाजिरी का सबब हो ए माह अरब। जी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी टीम बी। दे दो खस्ता जिगर कर दो, दे दो खस्ता जिगर कर दो, फाइव फोर दो से थ्री जिगर। टू वन। जी टीम बी आप जवाब नहीं दे सके। जी टीम ए। फोर थ्री टू वन। जी आप जवाब नहीं दे सके। जी टीम बी। फाइव फोर थ्री टू वन। जी आप जवाब नहीं दे सके। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस राउंड में दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। सुभानअल्लाह। आइए हम हमजा भाई से कलाम सुनते हैं। जी हमजा भाई। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये असरे तना तक किसकी रसाई, असरे तना तक किसकी रसाई, असरे तना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, जाते ये हैं आते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, अपनी बनी हम आप
سکھاتے یہ ہیں سچی باتیں یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کل جی گئے ان کے ہاتھ میں ہر کل جی گئے ان کے ہاتھ میں ہر کل جی گئے مالک کل کہلاتے یہ گئے مالک کل کہلاتے یہ گئے سچی بات سکھاتے یہ گئے سیدھی راہ دکھاتے یہ گئے اپنے بھرم سے ہم غلطوں کا اپنے بھرم سے ہم غلطوں کا اپنے بھرم سے ہم غلطوں کا پلہ بھاری بناتے یہ گئے پلہ بھاری بناتے یہ گئے سچی بات سکھاتے یہ گئے سیدھی راہ دکھاتے یہ گئے کہ دو رضا سے خوش گو خوش رہ گئے کہ دو رضا سے خوش گو خوش رہ گئے کہ دو رضا سے خوش گو خوش رہ گئے مجدہ رضا کا سناتے یہ گئے مجدہ رضا کا سناتے یہ گئے مجدہ رضا کا سناتے یہ گئے سچی بات سکھاتے یہ گئے سیدھی راہ دکھاتے گئے سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا پیارے بچوں پہلے راؤنڈ میں ٹیم اے نے 2 جواب درست دی دیے اور ٹیم بی نے 1. تو ہمارے پہلے راؤنڈ میں جو ہے ٹیم اے جیت چکی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب بڑھنے کا. یہ ہے ایک لفظ ایک شعر بزر راؤنڈ ہے. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی. دونوں ٹیمیں اپنی بزر چیک کر لیں. چلیں دونوں کی بزر بج رہی ہے. آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. میرا پہلا ورڈ ہے غم. جی ٹیمیں ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے بلال. جی ٹیمیں دو سوز بلال کا ملے درد رضا سا. سرکار عطا عشق اویس کرنی ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے اعمال. جی ٹیم بی میزان پہ سب کھڑے گئے اعمال تل رگے ہیں.
میرا آخری ورڈ ہے نہیں. جی ٹیم بی. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا مربوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ بھی ختم ہوتا ہے. آئیے ہمارے اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. آئیے ہم شاہزیب بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی شاہزیب بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. کیف ساچا گیا میں مدینے چلا کیف ساچا گیا میں مدینے چلا. جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر. چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا. اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر. دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا. میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر. اور رحمت صدا میں مدینے چلا اور رحمت صدا میں مدینے چلا میں مدینے
حسین بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی حسین بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. ستگی منشی رغبت کا قلم ڈال گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. آئیے ہم سید حمزہ بھائی سے کون کلام شامل. جی سید حمزہ بھائی. پیش حق مجدو شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدو شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدو شفاعت کا سناتے جائیں
ہنساتے جائیں گے اب روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے پیش مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے دل نکل جانے کی جگہ آگے آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جگہ آگے آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے غم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے اب روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے کچھ خبر بھی دے فقیری آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے بچوں کا مدنی چینل